مسیح خدا میں عزیزو، جس عبادت کا آغاز ہم نے کل کیا تھا وہ عبادت جاری ہے، اور یہ عبادت جو ہے 3 دن پر، اور ان 3 دنوں پر ہم جو یسوع کے 3 بھید ہیں، ایمان کی 3 سچائیاں ہیں، انہیں ہم مناتے ہیں، جس میں یسوع کے دکھ ہیں، یسوع کی موت ہے اور یسوع کا جی اٹھنا ہے۔ جو کل کے دن ہم نے عبادت کی، جس میں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھانے کی رسم ادا کرتا ہے، اور اس آخری کھانے میں جو ہے وہ ایک اور رسم ادا کرتا ہے، پاؤں دھونے کی رسم۔ تو اس لیے جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع اس اوتار سے، اس میز سے جہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، وہاں سے وہ جو ہے روٹی کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بدن ہے۔ اور پیالے کو جو برکت دیتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا خون ہے۔ کہتے ہیں اسی بدن کی جو قربانی ہے اسے آج صلیب کے الطار سے دیتا ہے، اس بدن کو قربان کرتا ہے اور خون کو جو ہے وہ بہاتا ہے۔ الطار سے ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی پیغام دیا جاتا ہے، کوئی کلام کیا جاتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، اور یسوع جو صلیب کے الطار سے بولتا ہے وہ 7 کلمات ہیں جو اکثر ہم سنتے بھی ہیں۔ تو میں چاہوں گا ایک بار ان کلمات پر ذرا جو ہے دھیان کریں، صرف جو کلمات ادا کیے گئے ویسے ہی انہیں دیکھیں۔ اس کے بعد پھر 7 اور کلمات ہیں جو نیچے سے جو ہے صلیب کی طرف ادا کیے گئے، تو ہم ان پر جو ہے وہ غور کریں گے، دھیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے وہ جو کلام یا جو پیغام الطار سے، صلیب کے الطار سے دیا گیا، اس پر غور کرتے ہیں، جس میں پہلا پیغام یا پہلا جو کلمہ ہے خداوند یسوع سے صلیب سے کہتا ہے کیا؟ اے باپ، چلو سارے کسی کرسچن مسیح ہیں، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ یا دوسرا پیغام جو صلیب کے الطار سے یسوع دیتا ہے، اس ڈاکو سے کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا جو کلمہ ہے جو اس الطار سے خداوند یسوع سے، جو صلیب کے الطار سے جو ہے ہمیں بتاتا ہے، جب مقدسہ مریم سے مخاطب ہے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہتا ہے دیکھ تیری ماں۔ چوتھا جو ہے وہ اس الطار سے جو پیغام دیتا ہے وہ ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اور پانچواں جو ہے کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ چھٹا جو پیغام ہمیں دیا وہاں جو خداوند یسوع سے کہتا ہے تمام ہوا۔ اور ساتواں جو صلیب سے جو ہے وہ پیغام دیا وہ ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ صلیب کا پیغام جو صلیب سے جو ہے خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ لیکن 7 اور کلمات ہیں جو نیچے سے صلیب کی طرف ادا کیے گئے، تو میں چاہتا ہوں آج ان پر جو ہے ہم غور کریں۔ اس میں جو پہلا کلمہ جو صلیب کی طرف ادا کیا گیا وہ مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 39ویں سے 40ویں آیت، لیکن 40ویں آیت کا دوسرا حصہ جو ہے میں وہ وہاں سے پڑھوں گا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ۔ کون سا کلمہ ادا کیا گیا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ۔ یہ نیچے سے کلمہ ادا کیا گیا تھا صلیب کی طرف، تو جو کہا گیا اس میں کہ صلیب سے نیچے اترنے کا، اس لیے یاد رکھیں ضرور صلیب ایک اذیت اور دردناک موت اور منظر تھا۔ جب وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا، اس کا مطلب وہ مذہب صلیب کے بغیر جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ صلیب کے بغیر مسیحیت نہیں ہے۔ تو پہلی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ صلیب مذہب لیکن صلیب کے بغیر،
لیکن یہ جو مسیحیت ہے وہ صلیب کے بغیر نہیں ہے. اس لیے یسوع ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کے وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے. یہ ایک قسم کا مذاق ہے، تمسخر ہے. یہ اس پر جو ہے یسوع کی طرف جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں وہ تمسخر اڑاتے ہیں. کیونکہ جو اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیار کیسے پیار ہو سکتا ہے اگر اس کی قربانی قیمت اور پیار کرنے والا خود نہ دے. اگر یسوع ان کی بات مان بھی لیتا، صلیب سے نیچے آنے والی بات جو ان کی مان لیتا، تو جو اسکالر وہ کہتے ہیں اگر یسوع نیچے آ جاتا کیا خیال ہے وہ صلیب پر ایمان رکھتے؟ لیکن وہ صلیب پر ایمان نہیں رکھتے. صلیب تضاد یا مخالفت ہے، مگر جو مصلوبیت ہے وہ جو ہے وہ دوا ہے. وہ جو ہے وہ گناہ کی دوا ہے. مصلوبیت جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ جو صلیب ہے اس سے پہلے صلیب ضرور تھی، لیکن جب یسوع صلیب پر مصلوب ہوتا ہے تب سے صلیب کی عزت بڑھ جاتی ہے، تب سے صلیب جو ہے وہ ایمان کا نشان بن جاتی ہے، تب سے جو ہے وہ صلیب جو ہے وہ جو کروسیفکشن ہے، جو مصلوبیت ہے وہ جو ہے وہ دوا بن جاتی ہے. یہ جو گزرنے والے تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا. یہ والا جو حربہ ہے یا یہ والا جو جملہ ہے اس طرح ملتا جلتا جو ہے وہ بیابان میں بھی جو ہے وہ یسوع سے کہا گیا. کس نے کہا تھا؟ شیطان نے. کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کہہ کے کیا بن جائے؟ روٹی بن جائے. اس لیے بیابان میں آزمائش کے وقت شیطان نے اسی حربے کو اپنایا تو یسوع سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہے تو یہ پتھر بن جائے. یہاں پر بھی یہی حربہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ صلیب سے نیچے نہیں آتا. اس وقت یسوع کیا اس پتھر کو روٹی بناتا ہے؟ نہیں بناتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسے پتا ہے کہ وہ خدا کی اور باپ کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. دوسرا جو صلیب کی طرف جو کلمہ ادا کیا گیا وہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 42ویں آیت. اور یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع نے سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ دوسرا کلمہ جو صلیب کی طرف کہا گیا کہ جو ہے جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یاد رکھیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جو صلیب کی طرف ادا کیا گیا جو دوسرا ہے، سب لوگ خدا یسوع کی جو ہے اسے جج کر رہے ہیں، اس پر تانا کر رہے ہیں، اس پر گلہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں یا تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ واحد شخص ہے جس نے جو ہے جو ایمان لایا، جس کے جو جملے ہیں، جس کے الفاظ جو ہیں وہ تکلیف دینے والے نہیں ہیں. یہ واحد کلمہ ہے جو صلیب کی طرف ادا کیا گیا جس کی جو ہے جس میں تمسخر نہیں پایا جاتا. اور یہ واحد کلمہ ہے جسے یسوع جواب بھی دیتا ہے، اور جواب کیا دیتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ مرتا ہوا جو ڈاکو ہے یہ رسولوں سے پہلے اس ایمان کو سمجھ جاتا ہے. یہ رسولوں سے پہلے جو ہے سمجھ گیا اور ایمان لایا. انجیل مقدس میں صرف یہی ایک شخص ہے جو موت کے بستر پر توبہ اور تبدیلی میں کا جو ہے واقعہ جو بیان کرتی ہے انجیل جو ہے یہ توبہ کرتا ہے موت کے بستر پر. دوسرے سب جو ہیں وہ ثبوت مانگ رہے اس سے بادشاہ ہونے کا یا تمسخر اڑا رہے ہیں، لیکن یہ تائب ڈاکو صرف یاد کرنے کے لیے کہتا ہے. صرف یسوع سے کہتا ہے کہ مجھے یاد کرنا، اور یسوع سے کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن جب یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، تو بادشاہی کس کی ہوتی ہے؟
بادشاہ کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی. جس کا مطلب اس نے یسوع کو بادشاہ تسلیم کر لیا ہے، اس نے اسے بادشاہ مان لیا. اس لیے یہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تیسرا کلمہ جو ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 39ویں آیت ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کیا تو المسیح نہیں؟ پھر اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا. یہ دوسرا ڈاکو ہے جس نے صلیب کی طرف جو ہے الفاظ ادا کیے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کیا تو المسیح نہیں؟ اس لیے یاد رکھیں دونوں تکلیف میں ہیں، دونوں اذیت میں ہیں، دونوں موت کے قریب ہیں، دونوں صلیب پر ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی جو دکھ اور درد اور تکلیف اور پریشانیاں ہیں کبھی کبھی ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں اور کبھی ہمیں خدا کے قریب لے جاتی. اس میں وہ اس شخص کا شخصی طور پر جو کردار ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اس شخص کو یہ اذیت اور تکلیف خدا سے دور لے کے جاتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کیا تو المسیح نہیں؟ اگر المسیح ہے تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا. چوتھا جو کلمہ صلیب کی طرف ادا کیا گیا مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 42ویں سے 43ویں آیت. اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو صلیب سے نیچے اتر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تمسخر اڑانے کی بات کی گئی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے. اور یہ شخص یا یہ لوگ جو یہاں سے جو کلمات ادا کرتے ہیں یاد رکھیں وہ پہلے سے جانتے تھے کہ لوگ یسوع کو جو پکارتے ہیں نجات دہندہ بھی کہتے ہیں، اسرائیل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، ابن انسان بھی. یسوع نے بھی یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کی ہیں، لیکن جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں. جب یسوع نے سامری عورت کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے جا کے کہا کہ ماشے المسیح میں نے اسے پا لیا ہے. پھر جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جیرس کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے، وہاں پر بھی وہ اس کے نجات دہندہ ہونے کا جو تجربہ کرتے ہیں. نائن کی بیوہ کا جو بیٹا ہے اسے زندہ کرتا ہے، لازر کو وہ زندہ کرتا ہے. اس لیے جو ہے یہ سارے واقعات انہوں نے سنے تھے اور دیکھے تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے جو صلیب سے نیچے اتر آئے تو ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. پانچواں جو کلمہ جو صلیب کی طرف ادا کیا گیا وہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 35ویں اور 36ویں آیت، جہاں یسوع یہ پکار کر کہتا ہے ایلی ایلی لاما شبکتانی. اور نامی گڑھ یسوع اونچی آواز سے چلایا ایلی ایلی لاما شبکتانی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے. تو جو پانچواں کلمہ صلیب کی طرف بولا گیا انہوں نے کہا یہ کس کو بلا رہا ہے؟ الیاس کو بلاتا ہے. تو یہ انہیں حالانکہ وہ عبرانی جانتے تھے، وہ عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا سمجھ آئی کہ وہ کس کو بلاتا ہے؟ الیاس کو بلاتا ہے. یہ ان کا مذاق اڑانے کا ایک دوسرا انداز، کیونکہ یہودی ایمان رکھتے تھے کہ نجات دہندہ سے پہلے کون آئے گا؟ الیاس آئے گا. یہ ان کا ایمان تھا، نجات دہندہ سے پہلے جو ہے وہ الیاس آئے گا. حالانکہ یسوع شاگردوں کو یہ بات واضح کر چکا تھا کہ جو ہے الیاس آ چکا ہوا ہے. مقدس متی کی انجیل اس کا
17वां बाब उसकी 10वीं आयत। और शागिर्दों ने उससे सवाल करके कहा कि फिर फिक्का क्यों कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, इलियास अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, मगर मैं तुमसे कहता हूं इलियास तो आ चुका है। इसी तरह मुकद्दस लूका की अंजील उसके 16वां पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि इलियास किसकी सूरत में जो है वो आ चुका है। वो उसके आगे आगे और बनी इस्राएल में से अक्सरों को खुदावन के खुदा की तरफ रुजू कराएगा। वो उसके आगे आगे इलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा। मुकद्दस यूहन्ना इसबागी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि इलियास जो है वो मुकद्दस यूहन्ना इसबागी की सूरत में जो है वो आ चुका हुआ है। छठा कलमा जो सलीब की तरफ अदा किया गया, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब 36वीं से 27वीं आयत, जहां पर जो है वो सिपाहियों की बातचीत है। सिपाही क्या कहते हैं? और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। लेकिन दोबारा ये जुमला बोला गया है सिपाहियों की तरफ से। ये जो सिपाही थे ये यहूदी नहीं थे, इसलिए जो स्कॉलर है वो कहते हैं ये सिपाही यहूदी नहीं थे, वो रोमी सिपाही थे। लेकिन सोचने की बात है कि वो इस तरह का मजाक क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुना हुआ है या देखा था कि जो बाबुल का खुदा है, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह होता था लोग उसे खुदा मानते थे, तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि जो उसका बादशाह है वो भी ताकतवर है, फारिस का बादशाह वो भी ताकतवर है, यूनान का बादशाह वो भी ताकतवर है, रोम का बादशाह वो भी ताकतवर। इसलिए उनके लिए हैरानकुन बात थी कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है इस यहूदियों का बादशाह ये कमजोर है। ये उनके लिए हैरानकुन बात, इसलिए वो भी अपनी तरफ से जो है ये मजाक या तमस्कर जो है वो उड़ाते हैं कि ये दूसरे सारे बादशाह ताकतवर हैं लेकिन ये कमजोर है। दूसरे सारे खुदा या बादशाह ना गरीब है ना कमजोर है, सिवाय इस्राएल के बादशाह के जो अपने आप को सलीब पर से नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था और जो लिखा भी उन्होंने देखा था वो यही था। तो यहूदियों का बादशाह, दूसरों ने उससे सलीब से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन सिपाही उसे उस चोर की तरह अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं। सातवां कलमा जो सलीब की तरफ अदा किया गया मुकद्दस मरकस की अंजील में है, 15वां बाब उसकी 39वीं आयत। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो ये कहा, ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा है। क्या कहा? ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा है। ये उसने यीशु को सलीब पर जान देते देखा, लेकिन जब जान यीशु दे रहा था तो उस वक्त मंजर क्या हुआ वो देखते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब 50वीं से 53 आयत। देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। क्या हुआ? हैकल का पर्दा 2 टुकड़े हो गया। फिर लिखा हुआ है जमीन लर्जी और चट्टानें तड़प गई, कब्रें खुल गई। क्या खुल गई? कब्रें खुल गई। बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बटेरों को दिखाई दिए।
یہ صوبےدار جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو سلیب دی تھی، لیکن آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا گیا کہ جہاں پر اس منظر کو اور زیادہ مقدس لوکا جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی جو ہے 44 سے 46ویں آیت۔ چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک پر اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوا سارے ملک پر؟ اس لیے صوبےدار کے لیے حیران کن بات تھی، اس سے پہلے اس نے جتنے لوگوں کو سلیب دی ہے اندھیرا نہیں چھایا۔ پھر لکھا ہوا ہے سورج تاریک ہو گیا، تو اس سے پہلے جتنے لوگوں کو اس نے سلیب دی ہے سورج تاریک نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ پھر لکھا ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یہ بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس نے اس لیے یہ سارے منظر جب اس نے دیکھا تھا یہ صوبےدار نے، پھر اس نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا، اس لیے اس نے کہا در حقیقت یہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ صلیب کے نیچے یہ پہلا شخص ہے جو ایمان لے کے آتا ہے، جو خدا یسوع کے خدا کے بیٹے کا ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، یا جو اسکالر وہ کہتے ہیں یہ صلیب کا پہلا پھل ہے، جو یہ صوبےدار ہے یہ صلیب کا پہلا پھل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سب صلیب کے پھل ہیں، کیونکہ ہم سب صلیب پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند ہمیں اس صلیب کے ایمان میں مضبوط اور قائم رکھے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔